محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید ولد آدم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین ہادی اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم امام اعظم ساقی کوثر شافی محشر تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی سیرت طیبہ کو اللہ احکم الحاکمین نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور اللہ مالک الملک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کو ہی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی قرار دیا سامعین محترم جس طرح انبیاء و رسل کی جماعت اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ اپنے بندوں میں سے ہی اللہ نبوت و رسالت کے لیے ان کا انتخاب کرتا ہے اور پھر انبیاء و رسول جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ہستی معصومہ جو خطا ہوتی ہے تو انبیاء و رسول کی جماعت ہے اس کے بعد صحابہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ مغفور ہیں وہ گناہ غلطیاں ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کے بعد نیچے جتنا بھی طبقہ ہے ان سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے اسی لیے ہم یہ الفاظ تابعین تبع تابعین سلف صالحین ائمہ دین نیک لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ کی ان پہ رحمت ہو تو جیسے انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کی پوری حفظ و امان میں ہوتے ہیں ان کی اللہ تربیت فرماتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے لیے معاشرے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی اس کڑی کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آخر میں ہے لیکن سب کا امام بنا کے بھیجا. یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا، انا اول شافع و مشفع. آقا فرماتے ہیں میں آدم کی ساری اولاد کو قیامت والے دن سردار ہوں گا اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا. آج اسی اختیار کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس منصب پہ پہنچایا. انا حامل لواء الحمد، اللہ کی تعریف، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. انا اول شافع و مشفع، میں ہی وہ پہلا ہوں کہ جو شفاعت کروں گا اور اللہ میری اس سفارش اور شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے. اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا. تو حضرات ایسے ہی اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام اور حوا کی بیٹیاں خواتین، مردوں کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کے الفاظ سے ایک فضیلت دے دی کہ مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت حاصل ہے. ایسے ہی کائنات کے اندر آدم اور حوا کی بیٹیاں اور پھر اسی طرح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد اپنی دنیا کے اندر نسل کی بڑھوتری کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے، اس میں حضرات تاریخ اسلام کے اندر خواتین کا ایک کردار ہمیں نمایاں نظر آتا ہے کہ ایسی اللہ والیاں کو اس کائنات کے اندر جیسے لوگوں کے اندر بڑے بڑے نیک متقی اور پارسا ہوتے ہیں، خواتین کے اندر بھی ایسی نامور خواتین اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی اس نیکی اور پارسائی کی وجہ سے ایک نام کمایا اور رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے وہ ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے. اب افسوس اس بات پہ کہ ہمارے دین نے مردوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ اور لایعمل نہیں چھوڑا کہ جس سے اسلام سے ہٹ کر کسی اور کو فالو کیا جائے. خواتین کے لیے دین اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ خواتین اپنی اسلاف گزری ہوئی خواتین ان کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو کریں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے معاشرے کے اندر فیشن کے نام سے تو یاد کیا جا سکتا ہے. شریعت کے اندر جیسے نبی کائنات کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ اور اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس نبی کے گھر والی، اس کے حرم اور نکاح میں آ جانے والی، اس کی زوجہ اور بیوی بن جانے والی کو یہ مقام عطا کر دیا ہے، یہ شرف دے دیا ہے کہ جیسے نبی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس نبی کے نکاح میں آ جانے والی اس خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عورتوں پر ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا. اور وہ معاشرے کی عام عورتیں نہیں. کیوں؟ اللہ نے جس وجہ سے ان کی بھی تربیت کا انتظام و انصراف کیا. اللہ اکبر، انگلی اٹھانے والا تو آج بھی اٹھا رہا. اگر اللہ کی قسم سورۃ الاحزاب کے اندر یہ ایک پورا رکوع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ کی ازواج، ان کی تربیت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آج اس کے ہوتے ہوئے بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. نبی پوری کائنات کے لیے نمونہ، اس کے حرم اور نکاح میں آ جانے والیاں رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کہ خواتین اسلام ان سے رہنمائی حاصل کریں. اسی لیے جیسے اللہ نے پیغمبر کی تربیت
تربیت کا انتظام خود کیا ہے، نبی کی بیویوں کا بھی تربیت کا عرش والے نے خود انتظام و انصراف کیا۔ جو مسئلہ آج آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم سادہ لوگ مسلمان ہیں، ہمیں کوئی جدر لگائے ہم لگ جاتے ہیں۔ تو آؤ اللہ کے قرآن سے ذرا رہنمائی لے لیں کہ وہ عورتیں جنہیں یہ شرف اللہ نے عطا کر دیا کہ اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی، آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ کی بیویاں بن گئیں۔ عرش والے نے انہیں کتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، عرش والے نے ان کو اس دنیا کے اندر ان کی کیا فضیلت بنا دی ہے۔ ایک تو اللہ نے تربیت بھی دی ہے، دوسرا ہمیں ان کا مقام و مرتبہ بتلایا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ نے کیا دیا ہے، آج یہی بیان کرنا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وہ عورتیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے عقد اور نکاح میں آئی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور اسی طرح یہ اس لیے بیان کرنا ہے کہ معاشرہ ہمیں صرف ایک بیوی کی نشاندہی کرتا ہے، باقیوں کا انکار ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب نبی کے کسی صحابی کا انکار کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ یہ نہ سمجھے میں نے صحابی کا انکار کیا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ جو میرے آقا کے عقد اور نکاح میں آنے والی کسی ایک بیوی کا انکار کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو اس سے فلاں مراد لی تھی۔ اللہ کی قسم جس عورت کو عرش والے نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ نبی کے حرم اور نکاح میں آئی ہے، اس کا انکار کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ ازواج مطہرات اور اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی بیویاں کتنی تھی، مقام و مرتبہ کیا ہے، مومنوں کے لیے ان کی حیثیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اولاد کتنی دی تھی، اس بارے میں بھی معاشرے میں بڑا ہی مغالطہ ہے۔ وہ آج قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے گواہ کہو بیان کرنے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا مقام ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں آ جانے والی عورتوں کی حیثیت کیا ہے، مومنوں کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ مقام ہمیں قرآن میں بتلایا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم شاید اپنی جانوں سے اتنا پیار لگاؤ نہ ہو جتنا اللہ کا رسول نبی تم سے لگاؤ اور پیار رکھا، ایمان کی وجہ سے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تم سے محبت کرتے ہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے۔ کون؟ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں، زوجہ نہیں کہا، ایک کا ذکر نہیں کیا، اس نبی کے عقد اور نکاح میں آ جانے والیاں اللہ نے انہیں یہ مقام دے دیا ہے۔ اللہ کی قسم الگ سے اللہ ان کی کوئی شان مقام بیان کر دیتا، جیسے اصحاب رسول کا ہے، جیسے اہل بیت کا ہے۔ اور آؤ دوسری غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوگا، اہل بیت حقیقی کون ہیں اور جن کو ہم نے بنا رکھا ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔
یہاں اس مسئلے کی بھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اللہ الگ سے صرف ان کی فضیلت کی بیان کر دیتا تو وہ کافی تھی، لیکن یہاں لفظ بہت بڑے استعمال ہوئے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مومنوں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کعبہ کے رب کی قسم ہے ماں کا نافرمان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، رسوائی ذلت و پستی اس کا مقدر ہے۔ اللہ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ ماں کا گستاخ معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یہ ماں کی گستاخی کرتا ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے، وہ جنت اللہ نے اس کے قدموں تلے رکھی ہے۔ تو جو نبی کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں، یہ میں اور آپ یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، عرش والے نے ان کا مقام مومنوں کے سامنے رکھا کہ خبردار، معاشرے میں جو مقام ایک عورت کا اس انداز سے ہے کہ وہ ماں ہے، فرمایا وہی مقام تمہیں دینا ہوگا ان کو، نبی کی بیویوں کو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ماں کو جو ماں نہ سمجھے، معاشرے کی نگاہ میں بھی وہ گر جاتا ہے، عرش والے کی نگاہ میں بھی وہ گر جاتا ہے۔ ماں کا مقام سب سمجھتے ہو، علماء سے سنتے ہو، پڑھتے ہو، عزت و احترام کرنے والے اس کا پھل اللہ کی قسم دنیا میں پا لیتے ہیں۔ جو ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اسی لیے عرش والے نے درجہ ہی وہ دے دیا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ نبی کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دینے کا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص ذہن میں یہ خیال اور تصور نہ لائے کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یوں ہی سمجھیے، باپ کے فوت ہونے کے بعد کبھی کسی نے سوچا ہے کہ میری ماں بیوہ ہوگی میں اس سے نکاح کر لوں؟ اگر کوئی یہ سوچ آ سکتی ہے تو اللہ نے اسی لیے ماؤں کا درجہ دیا ہے۔ جیسے ماں کے بارے میں شادی اور نکاح کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے ہی فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ نے یہ تم پر پابندی لگا دی ہے کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے کہ کسی کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ تم نکاح کرو۔ کیوں؟ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی بیوی مومنوں کی ماں ہے۔ یہ مقام اسے کیسے ہے نا آخری درجہ وہ عرش والے نے عطا کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ پابندی نکاح نہ کرنے کی اللہ نے پہلے ان کی حیثیت بتلا دی کہ وہ ماں ہے، تو پھر کہا نکاح بھی نہیں کرنا۔ حالانکہ اتنے جملے ہی کافی تھے کہ جب کسی کو ماں کہہ دیا جائے تو انسان اس کے ساتھ نکاح کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، الگ سے کل کھلا انگلی نہ اٹھائے، الگ سے حکم آ گیا لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ وہ جو نسب ہے نا انہیں نبی کی حرم میں آ کر مومنوں کی مائیں بننے کا اللہ نے اس کو باقی اور برقرار رکھا ہے۔ کہا خبردار کوئی ان کے ساتھ نکاح کا سوچے۔ اب آئیے ذرا، جیسے اللہ نے اپنے نبی سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے فوراً تربیت کر دی، جبریل کو بھیج دیا، اصلاح کر دی۔ کیوں؟ میرا نبی نمونہ ہے، لہذا تربیت کرنے والے نے خود تربیت کی۔ اب یہاں نبی کی بیویوں کا بھی تربیت کا انتظام و انصرام عرش والے نے خود اٹھا رکھا۔ ہاں اس لمبی لسٹ کے اندر
جن کی تربیت کا انتظام و انصرام ہو رہا ہے حضرات، اس میں سب سے پہلا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہے، اس میں دوسرا نام حضرت سودا کا ہے، تیسرا نام اس میں امی عائشہ کا ہے، چوتھا نام حضرت حفصہ کا ہے، اس میں پانچواں نام زینب بنت جہش کا ہے، چھٹا نام زینب بنت خزیمہ کا ہے، اس میں ساتواں نام ام سلمہ کا ہے، اس میں آٹھواں نام ام حبیبہ کا ہے، اس میں نواں نام حضرت میمونہ کا ہے، اس میں 10واں نام جبیریہ کا ہے۔ حضرات یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ نے نبی کے عقد اور نکاح میں آ جانے کے بعد انہیں مومنوں کی ماں کا اعزاز دے دیا۔ اب ان کی تربیت عرش والا خود کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، نبی سے خطاب ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا خاتون کے حوالے ہونے سے جس طرح عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ سہولتیں ہوں، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرات دنیا کے مال و متاع کا کچھ مطالبہ کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نے تو اللہ سے دعا کی ہوئی تھی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، عرش والے آل محمد کا رزق گزارے لائق بنانا، ہم نے جمع نہیں کرنا، ذخیرہ تو سے نہیں، گزارے لائق ہو، اتنا ہو کہ جس سے ہماری گزر بسر ہو جائے۔ اسی لیے تو دو دو چاند اما جی فرماتی ہیں دیکھ لیتے تھے گھر میں چولہا لگی جاتا تھا، دو دو چاند چولہا گھر میں نہیں جل رہا۔ اور صاحب حیران ہو کے سوال کرتا ہے گزارا کیسے ہوتا؟ کہا دو چیزوں سے، کھجور اور پانی کے ساتھ۔ بیویوں نے مطالبہ کیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم نبی کے عقد میں آ گئی ہو، مومنوں کی مائیں بن گئی ہو، تمہیں جو مقام مرتبہ مل گیا ہے اس پہ اطمینان نہیں ہو رہا۔ سنو اے نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیویوں، اگر دنیا کا مال چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دو فتعالینا، آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں وہ فائدہ پہنچاتا ہوں، وہ دنیا کا مال دیتا ہوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں گا، فارغ بھی کر دوں گا۔ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، انتخاب تمہارے ذمے، دنیا کا مال چاہیے مل جائے گا، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، ان دونوں میں انتخاب کر لو۔ مال و متاع لینا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں چاہیے، اور سنو اللہ کا رسول والدار الآخرہ، آخرت کا گھر، اگر تو یہ چاہیے تو دنیا کا ڈیمانڈ اور مطالبہ نہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تمہارے گھر و دیوان کے بنا۔ دوسرا حکم آ گیا، تربیت ہو رہی ہے، عرش والا وحی الہی کے ذریعے تربیت کر رہا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ
کو برائی کو آئے گی، جیسے اللہ نے مقام و مرتبہ بڑھا دیا ہے نا، ایسے غلطی ہو جانے پر پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، عام عورت کی نسبت ڈبل سزا ملے گی۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں مقام بھی بڑھا دے دیا ہے، لہذا یہ عرش والا تربیت کر رہا ہے۔ اور ہاں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ معاملہ بڑا ہی آسان ہے، اس نے تمہارے لیے قانون بنا دیا کہ جیسے میرا پیغمبر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اللہ تمہیں رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا۔ اب اگلی ایک تسلی دے دی، پہلے تو دنیا کا وعدہ بتا، یا کوئی غلطی ہوگی تو ڈبل سزا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر غلطی پر ڈبل سزا ہے نا، تو نیکی پر ڈبل ثواب بھی اللہ نے عطا کر رکھا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ رکھو پھر موجہ کرو، میں فلاں کی بیت ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، میرا تو آگے بھی نام چلے گا۔ کہا جاتا ہے اساں تھانوں کو شونا ہے کہ سانو ذرا خوش رکھو، اس کو بس تم نے بھرنا ہے، آگے ہم جانے اور رب جانے۔ اور ادھر پیغمبر کی بیویوں کو کیا آرڈر ہو رہا ہے؟ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، عرش والا خوش ہو جائے، نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ فرمایا جس کے پلے نامہ اعمال میں نیک اعمال ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ اور بیویوں سے ہی نہیں، پیارے آقا نے اپنی اس ذات ذاتی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اعملی اعملی اعملی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اللہ نے مجھے جو دنیا کا مال دیا ہے اس میں سے مطالبہ کر، مانگ، تیرے بابا کے پاس جو ہوگا وہ تجھے دے گا، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ کام کیا آئے گی؟ اس لیے بتایا، فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے بابا تو شافی ہیں، شفاعت کریں گے، مشفع ہیں، اللہ سفارش قبول کرے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ نیک کرنے کی۔ کہا اس مان میں نہ رہنا، اگر تیرے نامہ اعمال میں اعمال ہوں گے پھر تیرا بابا تیرے لیے سفارشی بنے گا۔ 3 بار فرمایا بیٹی عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے۔ یہاں عمل سے روکا جاتا ہے۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، نیک عمل کرے گی نا، ہم جس طرح گناہ پر پکڑ ڈبل ہے، نیکی کرنے پر ڈبل ثواب بھی عطا کرے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ میں زبان ہوگا، یہ رب کی مہمان ہوگی، عزت والا رزق اللہ عطا فرمائے۔ حضرات ابھی میں بس نہیں ہوئی، پورا ایک رکوع ہے، اللہ تربیت کر رہے ہیں اہل بیت کی۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا الجاهلية
اسی طرح کی ہم خواتین ہیں. نا جسمانی طور پر وہی انداز ساخت بناوٹ ہے، لیکن لستن کأحد من النساء، عام عورتیں نہیں ہو. جیسے پیغمبر معاشرے کے افراد میں سے چنا ہوا ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، اسی طرح تم میرے نبی کے عقد اور نکاح میں آگے عام نہیں رہی، خاص بن گئی ہو. ان اتقیتن، اس دل میں اللہ کا ڈر، تقوی اور خوف بٹھائے رکھنا ہے. فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں کسی سے غیر محرم سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تصورات میں کچھ غلط نہ بنا لے، سوچ لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کرنی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، برابری چاہنے والوں، عرش والا ان عورتوں کو یہ حکم دے رہا ہے جو رہتی دنیا تک کی لوگ عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے ہیں کہ گھروں میں ٹھہری رہو. عورت کا محل مقام وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہرو، حفاظت رہے گی، سیفٹی ہے. غیر ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو، اور محرم کے بغیر حج جیسا بھی سفر تم نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم انسان جب شریعت پہ چلتا ہے اس میں اتنے فوائد ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جو عورت حج کے سفر پر محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، ہمارے ہاں تو کسی کو بھائی بنا کے غیر محرم کو، غلط ہے، گناہ ہے. جو غیر محرم ہے وہ اللہ کی نگاہ میں غیر محرم ہے. کاغذوں میں ہم کیوں دھوکہ دے کے اپنے ثواب کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں؟ نہیں گھر سے نکل سکتی معذرت کے ساتھ. پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو لاہور میں ہوا. محرم ساتھ ہو، اللہ نے مرد کے اندر ایک وجاہت رکھی ہے. عورت کے ساتھ مرد جا رہا ہو تو خبیث ذہن والا وہ خباثت کو ظاہر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. مرد کو دے کر تنہا عورت، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اور جو ہو غلط ذہن کا، پھر اس کے لیے تو یہ ایک نوالا ہوتا ہے. نہ گھروں سے باہر نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ آؤ. اللہ تعالیٰ یہ احکامات نبی کی بیویوں کو دے کے رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے تربیت کا انتظام و انسلام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اللہ اکبر. نبی کی بیویاں تمہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دو. ویسے سید کو زکوٰۃ لگتی نہیں تو یہاں پہ تو کوئی چھوڑتا ہی کوئی نہیں. لیبر سید کا لگایا ہوا ہے لیکن چھوڑتا کوئی بھی نہیں. زکوٰۃ ملے، صدقہ خیرات جو کچھ ملے آنے دو، مال کی ہی وسائل. نماز قائم کرو. اور اللہ نے اگر صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو. یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اب آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ ٹکڑا جو بڑا زور دے کے پڑھا جاتا ہے پیچھے خطاب کن کو ہو رہا ہے، اور یہ ٹکڑا آیت کا اٹھا کر ہم کہاں پہ لے جاتے ہیں؟ او اصلی حقیقی اہل بیت اللہ کی قسم نبی کی بیویاں ہیں آپ کے سامنے. یہ آیت شروع ہوئی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خطاب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں کو. الگ سے آیت ہوتی تو ہم مان بھی لیتے، اسی آیت کا حصہ اور ٹکڑا ہے. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ. اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت.
اللہ یہ چاہتے ہیں نبی کی گھر والیوں ہر طرح کی بجس اور پلیدی اللہ تم سے دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تمہیں اس کائنات کے اندر معاشرے کے اندر پاک صاف اور منزہ کر دینا چاہتا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا۔ اب یہ نازل تو اس وقت ہو رہی ہے، خطاب نبی کی بیویوں کو، یہاں کیا ہے یہ بیوی کوئی بھی شامل نہیں، اہل بیت اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرات اس کے معنی ہیں گھر والے۔ ہم کسی سے حال چال پوچھتے ہیں، گھر والوں کا کیا حال ہے، مراد ہوتا ہے بیوی بچے۔ بچوں سے تو پیار ہو گیا اور بیویوں سے جو ہے وہ نفرت ہو گئی۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ بیویوں کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اہل بیت اللہ کی قسم قرآنی اہل بیت نبی کی بیویاں، آؤ دوسرے مقام پہ اہل بیت کا لفظ اللہ نے قرآن میں ایک نبی کی بیوی پہ استعمال کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ جب خوشخبری بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا تو وہ کیا کہتی ہیں؟ میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بانجھ، میرا خامد بوڑھا۔ کہ عجیب بات سنا رہے ہو۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں اہل بیت نبی کی بیوی۔ اور تیسرا مقام ہے قرآن کا، ایک پیغمبر ہے، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، کہا اللہ میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی، میرے اہل میں سے میرا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ نے نافرمان بیٹے کو اہل بیت سے ہی باہر نکال دیا۔ کہا یا لوط انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت کام اچھے نہیں ہیں، ہم نے اس کو تیرے اہل سے ہی باہر نکال دیا، تیرا اہل وہ ہے جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہے۔ حضرات یہ تو ہے قرآنی اہل بیت بیویاں۔ انما یرید اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملی کو پھیلایا، کہا این علی، این فاطمہ، این حسن و حسین، علی کہاں ہے، میری بیٹی فاطمہ کدھر ہے، حسن و حسین کدھر ہیں؟ حضرات یہ سارے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالی چادر میں ان کو سمیٹ لیا، اوپر وہ کالی چادر پھیلا دی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان سے بھی ہر طرح کی رجس اور پلیدی کو دور کر دے۔ ام سلمہ، ان کے گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے بھی چادر اٹھائی اور اپنا سر اندر داخل کر دیا، کہا حضور مجھے بھی اس دعا میں شامل فرما دیجئے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں انت فی الخیر مرتین، ام سلمہ تو اس فضیلت میں ڈبل شامل ہو گئی ہے۔ ایک تو تم میرا اہل بیت ہے، میری بیوی ہے، دوسرا اب جو اس کالی کملی میں داخل ہو کے کہہ رہی ہے مجھے بھی اس میں شامل کر لو، تو اس خیر اور بھلائی میں تو ڈبل شامل ہو گئی ہے۔ ہم نے نعرہ لگا دیا اللہ کے بندن پاک، خدا را میرے بھائیوں، صحابہ ہمارے، اہل بیت ہمارے، لیکن سارے کے سارے ان میں تخصیص نہیں۔ 5 تن پاک کے معنی ہوتے ہیں، یہ 5 بدن پاک ہیں۔ جو باقی کو ناپاک سمجھتے ہیں انہوں نے نعرہ لگایا ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ وہ سارے بدن پاک ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہے ہم مسلمان ہیں،
اللہ کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، اصحاب محمد بھی پاک ہیں، اہل بیت میرے نبی کی آل اولاد یہ سب پاک گھرانہ ہے، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے تخصیص کر کے؟ ہاں اب اگر کوئی نفی کرتا ہے بیویوں کی تو کرتا رہے، اسلام نفی نہیں کرتا اور مسلمان بھی نفی نہیں کرتا۔ کہتے ہم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، تمہارے نہ ماننے سے شریعت بدل جائے گی، اسلام بدل جائے گا۔ تم عائشہ کو نہیں مانتے، اس کی شان میں کمی آ گئی ہے، اللہ کی قسم نہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، اور جب پیارے آقا عائشہ کے گھر میں ہوتے نا رضی اللہ عنہ، جب ان کی باری ہوتی صحابہ کوشش کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کو جو ہدیے گفٹ دینے ہیں وہ عائشہ کی باری میں دیا کرتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی محبت لینے کے لیے۔ بیویوں نے پروگرام بنایا کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں، جس گھر میں ہوں، صحابہ سے کہتے ہیں ادھر ہی گفٹ دے دیا کر دیا۔ اور اس کام کے لیے تیار کس کو کیا؟ اللہ ہو آپ کی صاحبزادی کو، بڑا پیار تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ، کہا بابا سے بات کر، کہا کوئی بات نہیں میں کہہ دیتی ہوں۔ جا کے مدعا پیش کیا، آپ کی بیویاں یہ فرما رہی ہیں، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ جس سے میں محبت پیار کرتا ہوں تو نہیں کرے گی؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا تو بھی عائشہ سے محبت اور پیار۔ پھر اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا لا توزونی فی عائشہ، اور عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نہیں آتی مجھ پر وحی، ما انزل علی الوحی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ۔ کہا اللہ کی قسم عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے، میں کسی بھی بیوی کے گھر میں یا اس کے بستر پہ بیٹھا ہوں جبریل نہیں آتا، وحی نہیں آتی، عائشہ کے حجرے میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل امین وحی لے کے آ جاتا۔ وہ اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، عائشہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ اور اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ہے میں بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، اور دلوں کو پھیرنے والے دل تیرے قبضہ کی دور میں ہیں، اس دل کا رجحان اگر عائشہ کی طرف ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی بس نہیں، دل تو تیرے قبضے کا۔ ہاں خدیجہ کی اللہ کی قسم اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے۔ اماں کی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ اماں عائشہ کی باتیں اللہ کے رسول مجھ سے کرتے تھے، مجھے بتلاتے تھے، تو میں نے کہا نا آپ ان بیویوں کے ہوتے ہوئے ابھی تک اس کو یاد کرتے۔ کہا اس کے مجھ پر بڑے احسانات، اس نے جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا اس نے مال کے ساتھ بھی تعاون کیا، اس نے جو ہے مجھے بڑی تسلیاں اور حوصلے دیے، اور دوسری بات اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی ہے۔ کیا ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی پیدا ہوئی ہے خدیجہ سے؟ آئیے ذرا، اولاد النبی سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، پیارے آقا کی کنیت اسی کے نام پہ چلتی تھی ابو القاسم۔ یہ پہلا بیٹا ہوا ہے حضرت خدیجہ کے ہاں، اس کے بعد اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 صاحبزادیاں۔ اس کے بعد پھر ایک بیٹا ہوا ہے جس کا نام تھا عبداللہ، اور اس کا تخلص یا کنیت طاہر اور طیب بھی بیان کیا۔ بعض نے اس کو الگ بیٹا کہا لیکن نہیں، عبداللہ کے ہی طاہر اور طیب 2 اور نام بھی تھے۔ پھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے ماریہ قبطیہ کے وطن سے جس کا نام تھا ابراہیم۔ اب آقا کے 3 بیٹے فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من الرجال،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ کی قدرت۔ تینوں بیٹے بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، بیٹیاں حیات۔ حضرات اب یہ اسلام کی تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے، خدیجہ کے بدن سے ہی چاروں بیٹیاں۔ آج انہیں پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے نہیں کہ صرف اور صرف ایک بیٹی جو سب سے چھوٹی ہے نا فاطمہ وہ پیدا ہوئی ہے، زینب۔ حضرات ابو العاص سے اس کا نکاح ہوا، رقیہ اور ام کلثوم۔ اصل میں بات پیچھے کچھ اور ہے، اگر ان کو تسلیم کریں تو عثمان غنی کی فضیلت کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا قبض باطن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ بات دیگرے رقیہ بھی عثمان کے نکاح میں، ام کلثوم بھی عثمان غنی کے نکاح میں آ رہی ہے، اور پیارے آقا نے کہا اگر میرے پاس 40 بھی ہوتی عثمان وہ فوت ہوتی جاتی میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، تو نے میرے گلے میں کوئی نہ ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ۔ سب سے پہلے بات، قرآنی اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں، اور ان میں خدیجہ نہیں بلکہ وہ 11 بیویاں اور بھی شامل ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو اولاد دی ہے، ساری خدیجہ سے ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوا۔ خدیجہ کے ہاں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے، یہ ساری میرے آقا کی اولاد ہے۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم 3 بیٹے تھے جو بچپنے میں فوت ہو گئے، اور حضرات زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، یہ 4 آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اہل بیت کے سچے محب یہ آپ بیٹھے ہو، وہ نعرے لگانے والے، وہ چند دن دھوپ جوڑا چھوڑ ڈالنے والے، وہ کوئی نہیں جو نمازی ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے بڑا اہل بیت کا، آل رسول کا محب نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ دلیل پوچھو گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مجلسوں میں سالگاہ نہیں پڑھتے، ہم نماز میں جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور آل محمد پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی برکت نازل فرما، اور آل محمد پہ بھی اپنی برکت نازل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔